اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب العلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب فضل العلم وقول اللہ عز وجل یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر وقولہ رب زدنی علما۔ بخاری شریف میں باب پورا تھا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے پڑھی آیا سے منخواہ بعد میں کتاب الایمان جو بحث بھی کمپلیٹ تھے۔ اجو کے سبق میں کتاب العلم جو بحث شروع تھی رہے ہوا ہے۔ امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب العلم کو کتاب الایمان کے بعد اس لیے ذکر کیا ہے کہ ایمان کے بعد مومن سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت محسوس کرتا ہے وہ چیز علم ہے۔ ایمان لانے کے بعد مومن کو سب سے پہلے جو ضرورت پیش آتی ہے وہ علم کی پیش آتی ہے۔ کیوں کہ ایمان لانے کے بعد ایمان اس سے مراد عقیدہ ہے۔ جب عقیدہ درست ہو گیا مومن کا، اس نے ایمان قبول کیا تو اب اسے عمل کرنا ہے، اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے، کیونکہ عمل اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کو علم ہو۔ جب آپ کو علم ہو تو عمل علم پر موقوف ہے۔ اس لیے امام بخاری علیہ الرحمہ نے کتاب الایمان کے بعد کتاب العلم کا بیان فرمایا ہے۔ اب اس کتاب العلم میں علم کی فضیلت کے متعلق احادیث طیبہ ذکر کی گئی ہے۔ کتاب العلم میں علم کی فضیلت کے متعلق احادیث مبارکہ ذکر کی گئی ہے۔ تو کتاب العلم کا پہلا باب ہے باب فضل اہل العلم۔ باب فضل اہل العلم، اہل علم کی فضیلت کا باب، علم والوں کی فضیلت کا باب۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، باب کا عنوان ہے باب فضل اہل العلم۔ اور اس باب میں امام بخاری علیہ الرحمہ نے 2 آیات ذکر کی ہیں۔ عنوان میں 2 آیات کا ذکر کیا ہے۔ ایک آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ یہ ہے سورہ مجادلہ کی آیت۔ تو اس سورہ مجادلہ کی آیت کا ایک حصہ امام بخاری علیہ رحمت نے ذکر کیا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا سے، لیکن پوری آیت آپ کو پڑھ کر سنا دی گئی۔ اس آیت مبارکہ میں خداوند کریم نے ایمان والوں سے خطاب فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ایمان والوں سے خطاب فرما کر 2 چیزوں کا حکم دے دیا گیا ہے۔ ایک حکم ہے تفسحوا، گنجائش پیدا کرو۔ عام مجالس کا حکم بیان کیا جا رہا ہے اس امر کے اندر۔ جو آپ کی مجالس ہیں، عام مجالس، ان کا حکم کیا ہے؟ مجلس قائم ہے، آنے والے لوگ اس مجلس میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں۔ جب وہ آئیں مجلس میں بیٹھنے کے لیے تو تفسحوا کا حکم ہے کہ ان کے لیے گنجائش پیدا کرو، بیٹھنے کے لیے جگہ خالی کرو تاکہ وہ بھی مجلس میں شریک ہو سکیں اور بیٹھ کے وہ مجلس کو سماعت کر سکیں اور کچھ سیکھ سکیں اور کچھ حاصل کر سکیں۔ تو تفسحوا کے اندر عام مجالس کا حکم بھی بیان کیا گیا ہے۔ خداوند کریم نے ایمان والوں سے فرمایا اذا قیل لکم، جب تمہیں کہا جائے تفسحوا، گنجائش پیدا کرو مجالس میں، فافسحوا، تو تم گنجائش پیدا کرو۔
تب جب تم گنجائش پیدا کرو گے تو یفسح اللہ لکم، اللہ کریم تمہارے لیے بھی گنجائش پیدا کرے۔ اور دوسرا حکم ہے انشزوا وَإِذَا قِيلَ انشزوا، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ، منتظمین جلسہ کی طرف سے یا صدر محفل کی طرف سے یہ تمہیں حکم ملے کہ بھائی تم اب یہاں سے اس جگہ سے اٹھ کے چلے جاؤ، اٹھ جانے کا تمہیں اگر حکم ملے تو کیا کرو؟ فانشزوا، پھر اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ اب وہاں ضد نہیں کرو کہ ہم کیوں اٹھیں، ہم تو یہاں بیٹھیں گے۔ مجالس کے آداب میں سے یہ ایک ادب ہے کہ اگر تمہیں مجلس میں بیٹھنے کے لیے کہا جائے تو تم بیٹھ جاؤ، اگر تمہیں اٹھ جانے کا حکم دے دیا جائے تو وہاں سے اٹھ کے تم چلے جاؤ۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، بلندی درجات کے خداوند کریم نے دو سبب بیان فرمائے ہیں۔ بلند فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، اور وہ لوگ جن کو علم دیا گیا درجات میں۔ تو یعنی بلندی درجات کے دو سبب بیان ہوئے، ایک ایمان اور دوسرا علم، ایک ایمان اور دوسرا۔ تو باب ہے فضل اہل العلم، علم والوں کی فضیلت کا باب۔ اس آیت مبارکہ سے امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس دعویٰ پر کہ بھائی علم والوں کی بہت بڑی فضیلت ہے، علم والے بڑے شان والے ہیں، ان کا مان مقام مرتبہ نہایت ہی بلند اور بالا ہے۔ تو اب یہ ہو گئی دعویٰ، اس دعویٰ پر دلیل کیا ہے؟ اس دعویٰ پر دلیل یہ ترجمۃ الباب کی آیت ہے، جس آیت میں بیان کیا گیا کہ علم والے جو ہیں ان کے درجات کو خداوند کریم نے بلند فرمایا ہے۔ بلندی درجات کے دو اسباب ہیں، ایک ایمان اور دوسرا علم۔ ایمان بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، علم بھی ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو لہٰذا اہل علم جو ہیں ان کا درجہ بلند ہے، ان کا شان عرفہ و اعلیٰ ہے، اور وہ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو رہا ہے اور ثابت ہو رہا ہے۔ تو خدا نے فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتے ہو تم باخبر ہے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اس آیت مبارکہ سے اہل علم کی فضیلت ظاہر ہے، اہل علم کی فضیلت ظاہر ہے۔ دوسری آیت ہے قل رب زدنی علما، میرے محبوب آپ فرما دیجئے اے میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ یہ آیت مبارکہ جس میں دعا کے لیے حکم دیا جا رہا ہے، اور ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اس دعا میں حاصل شدہ علم کی بھی دعا شامل ہے کہ وہ جو ہمیں علم حاصل ہوا ہے وہ ہمیں یاد رہے، اور جو غیر حاصل ہے اس کے حصول کی دعا بھی اس میں شامل ہے کہ جو ہمیں حاصل نہیں وہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے اور ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے۔ یاد رکھیے نبی مکرم نور مجسم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند کریم نے سب سے زیادہ علم عطا کیا۔ کائنات میں بعد از خدا کے بعد سب سے بڑھ کر سب سے زیادہ اگر علم ہے تو وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ تو جس کو سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے مخلوقات میں، اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ میرے مولا میرے علم میں اضافہ فرما۔ اسے کہا جا رہا ہے کہ آپ یوں دعا کیجئے رب زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کو باوجود اس کے کہ تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ علم دیا گیا ہے، لیکن اس کے بعد یہ دعا سکھائی گئی جس سے معلوم ہوا کہ علم ایسی نعمت ہے خداوند کریم کی طرف سے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ علم ایسی نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس علم کے اضافے کی دعا فرما رہے ہیں۔ حالانکہ آپ کو تو مخلوقات میں سب سے زیادہ علم دے دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ یوں کہیے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پر معلوم ہوئی کہ علم ایسی خداوند کریم کی نعمت ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے۔ تو جب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں تو حضور کے بعد حضور کے
امتی جو ہے ان کو تو بطریق اولا اس دعا کو اپنا معمول بنانا چاہیے اور اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا چاہیے کہ ہر وقت وہ دعا یہ کرتے رہیں، رب زدنی علما، کہ میرے رب ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور یہی وجہ ہے کہ نبی رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی طلب کے متعلق ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو پنگھوڑے سے لحد تک، قبر تک۔ کوئی بھی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز دین اسلام میں نہیں ہے کہ جس کے متعلق ایسا حکم دے دیا گیا ہو کہ یہ چیز آپ نے سیکھنی ہے، اس چیز کا حاصل آپ نے کرنا ہے، اور یہ چیز آپ کے پنگھوڑے سے لے کے مرتے دم تک آپ کے ساتھ ہے، اور آپ کا حکم دے دیا جا رہا ہے کہ بھائی پنگھوڑے سے لے کے مرتے دم تک، لحد تک آپ نے یہ چیز حاصل کرنی ہے، سوائے علم کے۔ علم ہی واحد ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے ایسا حکم ہمیں دے دیا گیا ہے کہ بھئی آپ نے اس کی طلب رکھنی ہے، اس کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ آپ کے سیکھنے کا مرحلہ بچپن سے ہی شروع ہو جاتا ہے، ماں کے بطن سے ہی آپ کے بچپن تعلیم اور تعلم کا سیکھنے کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، تو لہٰذا آپ نے اس کی طلب رکھنی ہے، پنگھوڑے سے لے کے لحد تک، مہد سے لے کے لحد تک آپ نے اس علم کی طلب رکھنی ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ سے بھی علم کی وسعت کا بیان ہمیں مل رہا ہے، اور یہ بات ہمیں معلوم ہو رہی ہے کہ واقعی علم ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ تو اب دعویٰ کیا ہے کہ اہل علم بڑے شان والے ہیں۔ ترجمۃ الباب میں دعویٰ کیا کہ امام بخاری نے کہ اہل علم بڑی فضیلت والے ہیں، ان کی بڑی شان ہے، اور اس پر دو آیتیں بطور دلیل امام بخاری علیہ الرحمہ نے ترجمۃ الباب کے اندر ہی ذکر کی۔ ترجمۃ الباب کے اندر دو آیتیں ذکر کی، اس کے بعد آگے باب علیحدہ قائم کیا۔ باب ہے من سئل علما وهو مشتغل فی حدیثہ، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس سے کوئی علم کا سوال کیا گیا اس حالت میں کہ وہ اپنی بات میں مشغول تھا، بس اس نے اپنی بات کو پورا کیا پھر جواب دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں کہ جس سے کوئی علم کا سوال کیا گیا اس حالت میں کہ وہ اپنی بات میں مشغول تھا۔ کوئی شخص ہے جو اپنا بیان کر رہا ہے، کسی ٹاپک پر، کسی موضوع پر وہ گفتگو کر رہا ہے، باہر سے کوئی آدمی آیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ بھائی بیان چل رہا ہے میں خاموشی سے بیٹھ جاؤں، چلتے بیان میں ہی، بیان کے درمیان میں ہی اس نے سوال کرنا شروع کیا، کسی بات کے متعلق اس نے پوچھا، اور وہ جو شخص تھا اس نے اس کی طرف کوئی توجہ نہیں دیا، اپنے بیان کو اس نے جاری رکھا، اپنا بیان پورا کر کے اس کے بعد اس سوال کا جواب دیا۔ تو کیا ایسا کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور جو سوال کرنے والا تھا اس نے عمل یہ درست کیا یا غلط کیا؟ اس کو صبر کرنا چاہیے تھا، بیچ میں درمیان میں اسے سوال نہیں کرنا چاہیے تھا؟ تو اس کا بیان ہے اس باب کے اندر، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے اس بات کو پروف کیا جا رہا ہے، واضح کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کا معاملہ اگر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے ساتھ کس طرح پیش آتے اور اس کو کس انداز سے جواب دیتے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تعلیم اور تربیت کس انداز سے کی اور کس طرح کی، ان تمام چیزوں کا بیان اس باب کے اندر۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب اس باب کے عنوان سے یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عالم پر ضروری نہیں کہ جب بھی کوئی آدمی وقت بے وقت سوال کرے تو فوراً جواب دے۔ عالم پر یہ بات ضروری نہیں کہ جب بھی کوئی آدمی وقت بے وقت سوال کرے تو فوراً جواب دے، بلکہ اپنی بات پوری کر کے بھی جواب دے سکتا ہے، اور سائل کو بھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے، سائل کو بھی آداب کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ کون سے وقت سوال کرنے کے لیے، کون سا وقت سوال کرنے کے لیے مناسب ہے، کون سا نہیں، اور کون سے سوال مناسب ہیں اور کون سے سوالات مناسب نہیں۔ ان تمام چیزوں کا اس کو خیال رکھنا چاہیے اور اس آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے
تو مذکورہ والا جو دعویٰ ہے اس دعویٰ پر دلیل نیچے حدیث ہے جو بیان کی گئی، تو اس حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا حدثنا محمد بن سنان، امام بخاری نے فرمایا کہ حدیث بتائی ہمیں محمد بن سنان نے، اس نے کہا حدیث بتائی ہمیں فلیح نے، تحویلا ہا لکھی گئی، اور جب ہا آئے کسی سند میں تو اس کا مطلب ہوتا ہے تحویل، یعنی تحویل کا مطلب کیا ہوا؟ اس روایت کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دو طریق سے روایت کیا ہے، اس روایت کو امام بخاری نے دو طریق سے روایت کیا ہے۔ پہلے طریق میں امام بخاری کے استاد ہیں محمد بن سنان، اور دوسرے طریق میں ابراہیم بن منذر ہے، دوسرے طریق میں ابراہیم بن، اور دونوں طرق میں فرق یہ ہے، ان دونوں طرق میں فرق یہ ہے کہ پہلے طریق میں محمد بن سنان نے فلیح سے براہ راست روایت کی ہے، جبکہ دوسرے طریق میں ابراہیم بن منذر نے محمد بن فلیح کے واسطے سے، یعنی ان کے والد فلیح سے روایت کر رہے ہیں، ان کے والد فلیح سے روایت کر رہے ہیں۔ تو پہلا طریق عالی کہلائے گا اور دوسرا طریق نازل کہلائے گا۔ تو یہ دو طریق ہیں اس سے روایت کی سند کے، ان دونوں کو امام بخاری نے بیان فرمایا۔ تو امام بخاری نے کہا کہ حدیث بتائی ہمیں محمد بن سنان نے، اس نے کہا حدیث بتائی ہمیں فلیح نے تاویلاً، اس نے کہا حدیث بتائی مجھے ابراہیم بن منذر نے، اور اس نے کہا حدیث بتائی ہمیں محمد بن فلیح نے، محمد بن فلیح نے کہا حدیث بتائی ہمیں میرے باپ نے یعنی فلیح نے، اس نے کہا حدیث بتائی مجھے ہلال بن علی نے، اس نے عطا بن یسار سے روایت کیا، عطا بن یسار نے ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ ابی ہریرہ نے فرمایا بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی مجلس، ہم اس درمیان میں، بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس درمیان میں تھے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں یحدث القوم، قوم سے گفتگو فرما رہے تھے، قوم سے گفتگو فرما رہے تھے۔ جاءہ اعرابی، آپ کے پاس ایک اعرابی آیا، فقال، پھر اس نے کہا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ اس اعرابی نے، آنے والے نے سوال کیا کہ قیامت کب ہے؟ فمضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جاری رہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، گفتگو فرما رہے تھے۔ اس نے سوال کیا، حضور نے اس کے سوال کی طرف توجہ نہیں دی اور آپ نے اپنی گفتگو جاری رکھا۔ فقال بعض القوم، تو کہا بعض لوگوں نے، سمع ما قال، جو اس نے کہا حضور نے سنا ہے، جو اس نے کہا حضور نے سنا ہے، فکرہ ما قال، لیکن جو کہا اس کو حضور نے ناپسند کیا، اس لیے آپ نے اس کا جواب نہیں دیا۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کہا بل لم يسمع، بلکہ حضور نے سنا ہی نہیں اس کی بات کو۔ حتی اذا قضى حدیثہ، یہاں تک کہ جب حضور نے اپنی حدیث، اپنی بات پوری کی، قال، آپ نے فرمایا این ارا، این، آپ نے فرمایا این، راوی کہہ رہا ہے ارا، میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے کہا السائل عن الساعہ، قیامت کے متعلق جو سوال کرنے والا تھا وہ کہاں ہے؟ حضور نے فرمایا جس نے قیامت کے بارے میں سوال کیا وہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا ہاں میں ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اذا زیت الامانہ، آپ نے قیامت کے متعلق پوچھا کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ آپ نے جواب دیا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، جب امانت ضائع کر دی جائے گی، فانتظر الساعہ، تو آپ قیامت کا انتظار کیجیے۔ جب امانت ضائع کر دی جائے گی تو آپ قیامت کا انتظار کیجیے۔ اس نے عرض کیا کیف اضاعتها، اس قیامت کا، اس امانت کا ضائع ہونا کیسا ہے، کیسے اس کا ضائع ہونا؟ تو آپ نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، اذا وسد الامر الى غیر اہلی، جب حکم دینے کا اختیار، جب حکم دینے کا اختیار نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ جب حکم دینے کا اختیار نااہل کے سپرد کر دیا جائے، فانتظر الساعہ، تو قیامت کا انتظار کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ امور کی ذمہ داری نااہل کے سپرد کی جائے، امور کی ذمہ داری نااہل کے سپرد کی جائے تو قیامت کا انتظار کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اعرابی آ رہا ہے اور وہ آ کر حضور سے سوال کر رہا ہے، اور اس حال میں سوال کر رہا ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے ہیں، اور اس نے آتے ہی سوال کیا متی الساعہ، قیامت کب ہے؟ حضور نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا،
آنے والے کے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا۔ تو جو بیٹھے تھے مجلس میں لوگ، انہوں نے کہا کہ اس شخص نے جو سوال کیا ہے حضور نے وہ سنا تو ہے، لیکن اس کے سوال کو آپ نے ناپسند کیا ہے، اس لیے جواب نہیں دیا۔ پھر کچھ لوگوں نے کمنٹس دیا کہ آپ نے اس کی بات سنی ہی نہیں، اگر سنتے تو جواب دیتے، لیکن آپ نے سنی نہیں ہے اس لیے آپ نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے اس طرح کے کمنٹس دینا شروع کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گفتگو میں جاری تھے، جب آپ نے بات کمپلیٹ کر لی تو اس کے بعد آپ نے فرمایا این السائل عن الساعہ، قیامت کے متعلق جو سوال کرنے والا شخص تھا وہ کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تیرا سوال تھا قیامت کب واقع ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب امانت ضائع کر دی جائے گی، جب امانت، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ کیف اضاعتها، یہ امانت ضائع کیسے ہوگی، اس کا ضائع ہونا کیسے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہل فانتظر الساعہ، جب حکم دینے کا اختیار نااہل کے سپرد کر دیا جائے تو قیامت کا انتظار کر۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ایسا معاملہ آ جائے کہ مسند پر، کسی ذمہ داری پر، کسی ذمہ دار پوسٹ پر، کسی ذمہ دار منصب پر تم ایسے شخص کا تعین کرو، ایسے شخص کو بٹھاؤ کہ وہ شخص اس کا اہل ہی نہ ہو، وہ شخص اس کے لائق ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ بھئی آپ حکومت چلانے کے لیے ایسے آدمی کو بادشاہ متعین کرے، مقرر کرے کہ جسے کچھ بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، نااہل بندہ ہو، یا ٹیچنگ والی مسند پر، منصب پر، مثال کے طور پر یہ جگہ ہے، اس جگہ پر آپ ایسے آدمی کو بٹھاؤ کہ جس کو پڑھانا آتا ہی نہ ہو، جس کو پڑھانا آتا ہی نہ ہو، یا پھر ہم مولوی لوگ ہیں تو ہمیں جو اپنی فیلڈ سے باتیں تعلق رکھیں گی وہ شاید زیادہ سمجھ میں آئیں گی۔ مصلی پر، جائے نماز پر امامت کے لیے ایسے شخص کو کھڑا کرو جس کو امامت کا پتہ ہی ہو۔ مدرسے کا انتظام سنبھالنے کے لیے ایسے شخص کی ڈیوٹی لگائی جائے جس کو انتظامی امور کا کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ امور کا اختیار نااہل کے سپرد کر دیا جائے۔ جب اس طرح کے معاملات تمہیں نظر آئے اور تمہیں دیکھنے میں آئے تو حضور نے فرمایا یہ امانت کا ضائع کرنا ہوا، اور جب ایسا معاملہ ہو جائے تو فانتظر الساعہ، پھر تم قیامت کا انتظار کرو۔ بات آ رہی ہے سمجھ؟ تو اب اس حدیث مبارکہ سے ہمیں بہت ساری باتوں کی طرف اشارہ مل رہا ہے، ہدایات مل رہی ہے۔ ایک ہدایت ہمیں اس حدیث مبارکہ سے یہ مل رہی ہے کہ اگر بات چل رہی ہے، گفتگو کرنے والا گفتگو کر رہا ہے اور آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے یا کسی میں کوئی کام ہے، اس مجلس میں بندہ بیٹھا ہے اور آپ کا اسی میں کام ہے اور وہ گفتگو جاری کر رہا ہے، اس کا لیکچر ڈیلیور ہو رہا ہے اور وہ اپنی بات لوگوں کو بتا رہا ہے، سنا رہا ہے، آپ آئے، یا تو آپ نے کوئی بات پوچھنی ہے یا اس مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی بندے میں آپ کا کام ہے، تو آداب کا تقاضا کیا ہے؟ آداب میں کون سی چیز شامل ہے کہ آپ انتظار کریں، خاموش رہیں جب تک وہ گفتگو کمپلیٹ ہو جائے، بیچ میں نہ بولیں، اور اگر آپ بیچ میں بول رہے ہیں تو جو بیان کرنے والا ہے اس کے اوپر لازم نہیں کہ وہ تمہارے اس سوال کا جواب دے، وہ اپنی اگر گفتگو جاری رکھنا چاہ رہا ہے تو جاری رکھ سکتا ہے، گفتگو کمپلیٹ کرنے کے بعد وہ آپ کی بات کا جواب دے تو یہ دے سکتا ہے، اس طرح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہ چیز آداب کے خلاف ہے کہ بیچ گفتگو میں بات کی جائے، کس کو بلایا جائے اور کس کو اٹھایا جائے اور کس کو کہا جائے کہ بھائی تم ادھر آؤ، اور وہ اپنا لیکچر ڈیلیور کر رہا ہو، وہ اپنی گفتگو جاری رکھ رہا ہو، تو اسے انتظار کرنا چاہیے جب تک وہ بات کمپلیٹ نہیں ہوتی، وہ لیکچر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تب تک اس کو بیچ میں بولنے کی یا کسی کو بلانے کی اجازت نہیں۔ اگر یہ اس طرح کا معاملہ اختیار کیا گیا تو یہ بے ادبی میں شامل ہے اور آداب کی، مجلس کے آداب کی یہ خلاف ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟
تو یہ چیز بھی ہمیں اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہے کہڑی شئی ہے. ॿी ॻाल्हि इहा मालूम थी हिन हदीस मुबारक मां जेका ख़ासि करे इज़ा वुसिद अल अम्रु इला गैर अहली जे जुमिले मां असांखे मालूम थी रही आहे. उहा इहा ॻाल्हि मालूम थी त इल्मु जेको आहे कंहिंखां सिखणु घुरिजे. इल्मु हासिल करण जे लाइ कंहिंजे अॻियां गोॾा भॼी वेहणु घुरिजे. इल्मु क़ाबिल एतमाद मुस्तनद ऐं तजुर्बेकार उलमा खां ई हासिल करणु घुरिजे. ऐं उस्तादीअ ऐं तदरीसी मसलत ते बि उनखे विहारणु घुरिजे जेको लाइक़ु हुजे, क़ाबिल हुजे. जंहिंखे पढ़ाइण ई न अचे, जंहिंखे उन सब्जेक्ट ऐं उन किताब जी का ख़बर ई न हुजे तव्हां उनखे बि उहो किताब ॾेई छॾियो त पोइ इहो बि अहिड़े माण्हूअ जे कमु हवाले कयो पियो जेको माण्हू हुनजे अहली न आहे, लाइक़ु ई न आहे. पोइ उतां को बि फ़ाइदो हासिल सम्झ में अचे थी ॻाल्हि. तजुर्बेकार क़ाबिल एतमाद ऐं लाइक़ु उस्ताद खां इल्मु वठणु घुरिजे, सिखणु घुरिजे. जंहिंखे पढ़ाइण जी ॻाल्हियुनि खे सम्झण जी ख़बर हुजे, उनखे दर्क हुजे. इन जे करे ॿी हदीस मुबारक बि आहे, उन में त वाज़े तौरु आयो त मिन अशराति साअति अन युल्तमसल इल्मु इंदल असागिर. क़यामत जे निशाननि मंझां इहा निशानी आहे त इल्मु तलब कयो वेंदो, इल्मु सिखियो वेंदो इंदल असागिर, ना तजुर्बेकार माण्हुनि खां. इल्मु सेखारण जी ज़िमेदारी उन्हनि माण्हुनि ते ईंदी जंहिंखे वीचारनि खे का इल्म जी ख़बर ई न. अञा पाण नंढड़ा हूंदा, पाण जा हू तालिबुल इल्म हूंदा, अञा हू पाण सही तरह सां पढ़ी न सघिया हूंदा, उन्हनि खे मसनत ते विहारियो वेंदो, वॾा वॾा किताब ॾिना वेंदा, चयो वेंदो त हाणे तव्हां उहो किताब पढ़ायो, उन्हनि खे उन्हनि शयुनि जी ख़बर ई न. ऐं हींअर इहो थी रहियो. इहे शयूं असांजे साम्हूं आहे. बिल्कुलु अहिड़ी ॻाल्हि ॾिसूं था, तजुर्बे में आहे त हीअं आहे. बहरहाल हिन हदीस मुबारक मां केतिरा ई असांखे फ़ाइदा हासिल थियनि था, केतिरियूं ॻाल्हियूं असांखे मालूम थियनि थियूं. सम्झ में अची वई ॻाल्हि. सो अॻिते आहे, बसि ठीकु आहे, एतिरो काफ़ी आहे. इज़ा वुसिदल अम्रु इला गैर अहली फंतज़िर सां. जॾहिं मामिलो हवाले कयो वञे नाअहल माण्हूअ जी तरफ़, उमूर जो अख़्तियार ॾिनो वञे नाअहल माण्हूअ खे, पोइ इंतज़ारु कयो क़यामत. ठीकु आहे त हलो.